یک نشود قسط نمبر 2۔ نادر خان اتنا بتانے کے بعد ذرا دیر کے لیے تھما، ایک گہری سانس لی، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ ولائد کو چھوٹی امی کا چیختا ہوا سوال سن کر شاید اتنی حیرت نہیں ہوئی ہوگی جتنی حیرانی یہ دیکھ کر ہوئی کہ باتھ روم کی باہر والی کنڈی تو کھلی ہوئی تھی۔ اس نے چھوٹی امی سے کہا، بی بی جی کنڈی تو کسی نے بند نہیں کیا، آپ تھوڑا سا زور لگا کر دروازہ کھولیں تو یہ فوراً کھل جائے گا۔ ان دروازوں نے نیا رنگ پیا ہے نا، اور اوپر سے موسم بھی بڑا ٹھنڈا ہے، لگتا ہے دروازے پھول کر پھنس گئے ہیں، آپ اسے زور سے اپنی طرف کھینچیں۔ اندر سے چھوٹی امی کی غصیلی آواز آئی، میں اتنی دیر سے زور ہی تو لگا رہی ہوں مگر یہ نامراد کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور تم ہر وقت فلسفیوں جیسی باتیں نہ کیا کرو، میں تم سے زیادہ جانتی ہوں کہ لکڑی کس موسم میں پھولتی ہے اور کس موسم میں سکڑ جاتی ہے، اور رنگ پینے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، سمجھی نا؟ ولایت بی بی کافی عرصے سے یہاں ملازم ہے، وہ فلسفی نہ صحیح مگر اس میں نے مصلحت اندیشی ضرور دیکھی ہے۔ اس نے موقع محل کی نزاکت کو محسوس کرتے ہی چھوٹی امی کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ کسی قسم کی بحث و تکرار میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اس نے کہا، بی بی جی آپ دروازے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو جائیں، میں باہر سے دھکا دیتی ہوں۔ چھوٹی امی نے کہا، ٹھیک ہے تم دھکا مارو۔ ولایت نے گرین سگنل ملتے ہی دھکا مارا اور ایک دھڑاکے سے باتھ روم کا دروازہ کھل گیا۔ چھوٹی امی منہ میں کچھ بدبداتی ہی اوپر چلی گئی اور ولایت بی بی اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ ابھی وہ اپنے بستر پر لیٹی ہی تھی کہ اوپر سے چھوٹی امی نے ایک مرتبہ پھر اسے پکار لیا۔ اس بار وہ ولایت بی بی کو اپنے کمرے والی آتش زدگی کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فوراً اوپر آنے کو کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ لمحہ بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنے بیان کو اختتام دیتے ہوئے بولا، یہ ساری باتیں مجھے ولایت بی بی نے بتائی ہیں۔ اس کی بیان کردہ تفصیل سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آتش زدگی کا یہ واقعہ بڑے حیرت انگیز اور ناقابل یقین انداز میں پیش آیا تھا۔ شکیلہ باتھ روم جانے کے لیے رات کے آخری پہر بالائی منزل سے زیریں منزل پر آئی۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنے شوہر اور شیرخوار بچے کو صحیح سلامت خوابگاہ میں چھوڑ کر آئی تھی، یعنی اس وقت تک دور دور تک آتش زدگی کے اثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس نے باتھ روم میں کتنا وقت لگایا ہوگا؟ یہی کوئی 5-10 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ۔ یخ بستہ راتوں میں عموماً پیشاب کی حاجت انسان کو گرم بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اسے حاجت کو رفع کرنے کے لیے 2-3 منٹ کافی ہوتے ہیں، لیکن معاملہ گڑبڑ دکھائی دے رہا تھا۔ شکیلہ یہی وقت باتھ روم میں گزارنے کے بعد جب اپنی خوابگاہ میں پہنچی تو سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی اور ذہن میں ان گنت مہلک خیالات کو جنم دیتی تھی، مثلاً اچانک خوابگاہ کے اندر بھڑکی آگ کیسے؟ اگر شکیلہ نے باتھ روم کے اندر اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطری وقت لیا تھا تو پھر اس قلیل مدت میں آگ نے کس طرح 2 انسانوں کو کوئلوں میں بدل دیا؟ اور اگر شکیلہ غیر معمولی دیر تک باتھ روم میں موجود رہی تھی تو کیوں، کس لیے؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کسی نے شکیلہ کی غیر موجودگی میں خوابگاہ کے اندر گھس کر وہاں آگ لگا دی ہو؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ فتنہ پرور شخص کون ہے، اس کے مقاصد کیا تھے؟ ان اور ان جیسے دوسرے متعدد سوالات کے جواب شکیلہ ہی دے سکتی تھی، اور وہ فی الحال کسی جواب کے قابل نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی توجہ روئے سخن نادر کی طرف موڑ لیا۔ تمہارے خیال میں یہ آگ کس نے لگائی ہوگی؟ میں نے اچانک اس سے پوچھا۔ جی وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں کہ مجھے یہ احساس مسلسل ستا رہا تھا کہ آتش زدگی کا وہ واقعہ اپنے جلوہ میں کچھ اور بھی لیے ہوئے تھا جو فی الحال میری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ میں اسی چھپی ہوئی دل اور اندیشے میں اور دماغ میں خدشات جگاتی بات کو سامنے لانا چاہتا تھا۔ اسی تناظر میں ایک خاص مقصد خاطر میں نے نادر خان سے وہ چبھتا ہوا سوال کیا تھا جس کا جواب دیتے ہوئے وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ میرے اس خطرناک سوال نے اسے گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم ایسا نہیں سوچتے کہ کسی نے خاص مقصد کے تحت آگ لگا دی ہو؟ جناب یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی حیرت اور الجھن بدتدریج بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کوئی جان بوجھ کر کیوں آگ لگائے گا، اور ایسا کون شخص ہو سکتا ہے؟ یہاں تو کوئی کسی کا دشمن نہیں۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر قدرے نرم لہجے میں کہا، نادر خان تفتیش کا عمل بڑا ہی ٹیڑھا اور نکیلا ہوتا ہے، اس میں ہر زاویے سے سوال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا تم میرے کسی سوال پر پریشان نہیں ہونا۔ مجھے ہر پہلو ہر امکان کو اپنی نگاہ میں رکھنا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ بھڑکنے کو جس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں بیٹھ رہا۔ کسی کمرے میں لگنے والی آگ آنن فانن وہاں سوئے ہوئے افراد کو جلا کر کوئلہ نہیں کر سکتی۔ آتش زدگی کے ایسے واقعات میں دھواں بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو سوئے ہوئے افراد کو سانس کے ساتھ ان کے پھیپھڑوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، جس کے سبب انہیں کھانسی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ نیند چاہے کتنی بھی گہری کیوں نہ ہو وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھتے ہیں۔
اور دم گھٹنے کی اس کیفیت کے دوران وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں ضرور مارتے ہیں، لیکن میں نے سانس لینے کی خاطر تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہاں تو بالکل ہی مختلف صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جبران کی اتنی عمر نہیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی سود مند اور نتیجہ خیز جدوجہد کر سکتا، مگر تمہارے ابا جی کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا وہ کوئی گہرا نشہ پی کر سوئے تھے؟ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کی باتوں میں بڑا وزن ہے، پتہ نہیں کیوں اس نقطے کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ آپ کے ان خطرناک سوال کا جواب تو چھوٹی امی ہی دے سکتی ہیں۔ میں تمہاری چھوٹی امی سے بھی پوچھ گچھ کروں گا، میں نے بڑی رسانیت سے کہا۔ اس سے تو اور بھی بہت سارے سوالات پوچھنے ہیں، میرے ذہن میں بہت کچھ ہے، ابھی تو یہ جاننا باقی ہے کہ آگ لگی کیسے۔ نادر خان نے چونک کر میری طرف دیکھا اور انکشاف انگیز لہجے میں بولا، آگ لگنے کا سبب میری سمجھ میں آ رہا ہے، مگر پتہ نہیں میں کہاں تک درست ہوں۔ ہاں ہاں بولو، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ جو کچھ بولا میرے ذہن میں پہلے سے موجود تھا۔ اس حوالے سے میں نے اوپر والی خوابگاہ میں کچھ ایسے آثار دیکھے تھے جو آتش زدگی کے اسباب کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ میں پوری توجہ سے نادر خان کی بات سننے لگا۔ تھانے دار صاحب، اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آج کل سردیوں کا موسم ہے اور اس سال تو سردی بھی کچھ زیادہ ہی پڑ رہی ہے۔ نیچے والی منزل پر تو لحاف وغیرہ سے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اوپر یہ لوگ لحاف اوڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئلوں والی انگیٹھی بھی جلاتے ہیں تاکہ کمرہ اچھی طرح گرم ہو جائے۔ وہ بولتے بولتے رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے جب چھوٹی امی نیچے والے باتھ روم کی طرف آنے کے لیے کمرے سے نکلی ہو تو لحاف کا کوئی کونا پلنگ سے نیچے لٹک گیا ہو اور بدقسمتی سے وہ کونا کوئلوں والی انگیٹھی میں جا گرا ہو اور جہاں پر دیکھتے ہوئے کوئلوں نے اسے آگ دکھا دی ہو، اور وہ اچانک رکا اور سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اپنی دانست میں اس نے آگ لگنے کے سبب کی وضاحت پیش کر دی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں بھی یہ امکان موجود ہے، اور میں نے اوپر والی خوابگاہ میں کوئلوں والی ایک انگیٹھی بھی رکھی ہوئی دیکھی ہے جو صرف اب نام کی ہی انگیٹھی رہ گئی ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ انگیٹھی کی وجہ سے ہی آگ لگی تھی، تو پھر بھی میرے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ اتنی جلدی آگ نے سب کچھ کیسے نگل لیا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمہاری چھوٹی امی کو گھنٹہ بھر باتھ روم میں بیٹھی رہی ہو۔ ہاں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ میں نے کہا، اس معمے کے علاوہ بھی دو چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک مجھے ہضم نہیں ہو سکیں، ان کے متعلق تم ہی مجھے بتا سکتے ہو۔ جی کیا، کون سی چیزیں؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے چند لمحات تک اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور کہا، ایک چیز تو بناسپتی گھی والا ایک سیر کا ڈبہ ہے۔ کمرے میں آگ بھڑکنے والی آگ نے اسے نگلنے کی پوری کوشش کی ہے، وہ اس کی دھات کو تو نہیں کھاس کی، البتہ اس کے رنگ و روغن اور چھپائی کو اس نے صاف کر دیا ہے۔ یہ بتانا مشکل ہے وہ کون سی بناسپتی گھی بنانے والی کمپنی سے تعلق رکھتا ہے، مگر میرے ذہن میں مسلسل یہ سوال گونج رہا ہے کہ اس ڈبے کو کس مقصد کی خاطر خوابگاہ میں رکھا گیا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ میں نے تو وہاں ایسا کوئی ڈبہ پڑا ہوا نہیں دیکھا، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شاید پریشانی کے سبب تمہارا اس طرف دھیان نہ گیا ہو۔ آؤ میرے ساتھ، ذرا بلائی منزل والے بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اوپر والے کمرے میں پہنچ گئے۔ میں نے مذکورہ ڈبہ نادر خان کو دکھاتے ہوئے کہا، میں اس بناسپتی گھی والے ڈبے کی بات کر رہا ہوں، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ آگ نے اس کا کیا حشر کیا ہے؟ یوں محسوس ہوتا ہے یہ صفاق آگ صرف دو مقاصد کے لیے بھڑکی تھی، نمبر 1 قادر خان اور جبران خان کو کوئلہ بنانے کے لیے، اور نمبر 2 اس ڈبے کی شناخت مٹانے کے لیے۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جی میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ وحشت زدہ انداز میں بولا۔ یہ تو آپ چھوٹی امی سے پوچھیں، اس نے بناسپتی گھی والا یہ ڈبہ کس مقصد کے لیے یہاں رکھا تھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، ہاں البتہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس ڈبے کا ستیہ ناش صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ گھی والا ڈبہ تھا۔ تیل اور گھی بڑی آسانی سے آگ پکڑ لیتے ہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے سر کو مینی خیز انداز میں جنبش دی اور کہا، اس ڈبے کے بارے میں تمہاری چھوٹی امی ہی سے پوچھوں گا، ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں کوئی وضاحت پیش کر سکیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے اس کمرے میں سے 2 ایسی چیزیں ملنے کی بات کی ہے جو آپ کو ذہن کو الجھا رہی ہیں، ان میں سے ایک گھی والا ڈبہ اور دوسری۔ میں نے دوسری شے کا ذکر کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیا، نادر خان، کیا تمہیں لاکٹ وغیرہ پہننے کا شوق ہے؟ مجھے آتش زدہ کمرے سے جو طلائی لاکٹ ملا تھا وہ اس وقت میری جیب میں موجود تھا۔ اس لاکٹ کے تعویذ والے منکش بیضوی حصے میں انگریزی حرف این بڑا واضح ابھرا ہوا تھا۔ نادر خان کا نام بھی چونکہ این سے شروع ہوتا تھا، لہذا لاکٹ سے متعلق سوال اسی سے پوچھنا بنتا تھا۔ وہ میرا سوال سنتے ہی چونک اٹھا۔ آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟
بتاؤں گا، پہلے تم ہاں یا نہ میں میرے سوال کا جواب دو۔ جی مجھے لاکٹ پہننے کا شوق ہے، اس نے بتایا۔ کیا اس وقت بھی تم نے کوئی لاکٹ پہنا ہوا ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ جی چند روز پہلے میرا لاکٹ کہیں گر گیا تھا، اس نے متاملانہ انداز میں جواب دیا۔ ابھی تک میں نیا لاکٹ نہیں بنوا سکا۔ کیا تم نے لاکٹ گم ہو جانے والے کو تلاش کیا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بہت تلاش کیا مگر ملا نہیں، نادر خان نے الجھن زدہ انداز میں جواب دیا۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے اپنے کمرے کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے اس لاکٹ سے بڑی انسیت تھی۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، کمرہ الٹ کر رکھ دینے کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارے خیال میں وہ لاکٹ گھر کے اندر ہی کھویا تھا؟ جی ہاں بالکل مجھے یقین ہے۔ کیا تم نے اپنے ملازمین کو لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تھا؟ جی ہاں بتایا تھا۔ غلام حسین اور ولایت بی بی نے بھی لاکٹ کو ہر جگہ تلاش کر لیا مگر وہ کہیں بھی نہیں مل سکا تھا۔ چھوٹی امی اور ابا جی بھی میرے سونے کے لاکٹ کی گمشدگی سے واقف ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے توقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، چھوٹی امی نے تو فوراً فتویٰ جاری کر دیا کہ میں نے اس لاکٹ کو گھر سے باہر کہیں کھویا ہوگا۔ اگر وہ گھر کے اندر کہیں گرتا تو ضرور مل جاتا۔ ابا جی چھوٹی امی کی بہت مانتے ہیں، میرا مطلب ہے مانتے تھے۔ انہوں نے بھی امی کی بات کی تائید کر دی اور تسلی دینے والے انداز میں مجھ سے کہا تھا، لاکٹ جہاں بھی کھویا اس بات کو جانے دو، خواہ پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ تم اپنے لیے ویسا ہی دوسرا لاکٹ بنوا لینا۔ لیکن میں ابھی تک لاکٹ نہیں بنوا سکا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بوجھل ہوگی۔ داغ مفارقت دے جانے والے باپ کے ذکر نے اسے بے حد افسردہ کر دیا تھا۔ میں نے بڑی گہری نظروں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیا۔ ان لمحات میں وہ واقعی بڑا دل گرفتہ اور اندر باہر سے ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں چند لمحات تک خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، نادر خان، ہم اتنی دیر سے جس طلائی لاکٹ کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں یہ وہی لاکٹ تو نہیں جس کے خوبصورت بیضوی تعویذ پر عین کا حرف بڑے نمایاں انداز میں ابھرا ہوا ہے؟ جج جی ہاں وہی، وہ اضطراری انداز میں بولا۔ آپ میرے کھوئے لاکٹ کے بارے میں کیسے جانتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں اس لاکٹ کے بارے میں ایسے جانتا ہوں کہ اب یہ گم شدہ نہیں رہا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ الجھ کر بولا، اس کی الجھن میں وزن محسوس ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ لاکٹ بازیاب ہو چکا ہے۔ کہاں ہے وہ میرا لاکٹ؟ میری جیب میں ہے۔ آپ کی جیب میں؟ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ آپ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں، میں نے اس کی مضطربانہ کیفیت کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس میرا لاکٹ کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر ہجانی لہجے میں بولا، ایسے مجھے یقین نہیں آئے گا۔ اگر میرا وہ لاکٹ آپ کی جیب میں ہے تو دکھائیں۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، خاموشی سے وہ لاکٹ برآمد کیا اور بآہستگی اس کی جانب بڑھا دیا، پھر سپاٹ لہجے میں کہا، لو دیکھ لو اور چھو کر یقین کر لو۔ میرے ہاتھ میں لاکٹ کو دیکھتے اس کے چہرے اور آنکھوں میں شناسائی کے رنگ جھلکنے لگے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اس نے ایک نظر میں شناخت کے تمام مراحل طے کر لیے تھے۔ اس نے لاکٹ کو اپنے ہاتھوں میں بڑی محبت اور لکاوٹ سے گھمایا پھرایا، جیسے کوئی بچھڑے ہوئے دوست کو گلے ملتا ہے۔ اس دوران میں اس کی حرکات و سکنات کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے بدن کی جنبشوں اور چہروں کے تاثرات میں مجھے 1% بھی بناوٹ، تضا یا اداکاری نظر نہ آئی۔ وہ اس وقت ایک سچی اور فطری جذباتی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ چند لمحات کی تسلی کے بعد اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اسی کمرے سے۔ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ میں تو اس لاکٹ کو ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا ہوں، یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ میں نے تو نہیں پہنچایا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آج ہماری پہلی ملاقات ہے، اس سوال کا جواب تم دو گے کہ یہ لاکٹ تمہاری چھوٹی امی کی خوابگاہ میں کیسے پہنچ گیا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا لاکٹ چھوٹی امی کے کمرے میں ہے تو میں اسے ادھر ادھر کیوں تلاش کرتا پھرتا؟ ٹھیک ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور نیچے چلتے ہوں۔ جس کی خوابگاہ سے مجھے لاکٹ ملا ہے اسی سے جا کر پوچھتا ہوں۔ وہ الجھتا ہوا ایک مرتبہ پھر میرے ہمراہ کوٹھی کی زیریں منزل پر آ گیا۔ واقعی یہ سوال بڑا اہم تھا کہ نادر خان کا گم شدہ لاکٹ متوفی قادر خان کی خوابگاہ میں کیسے پہنچ گیا؟ قادر خان تو کسی جواب دہی کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ دنیاوی سوال و جواب سے اتنی دور چلا گیا تھا جہاں اسے ہماری اور ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ہاں البتہ قادر خان کی خوابگاہ شکیلہ بھی اتنی خوابگاہ تھی، لہٰذا یہ سوال اسی سے پوچھا جا سکتا تھا۔ یہی نہیں، مجھے شکیلہ سے اور بھی بہت سارے سوالات پوچھنے تھے۔ مثلا خوابگاہ میں آگ کیسے لگی؟ وہ کتنی دیر تک باتھ روم میں موجود رہی تھی؟ جب وہ خوابگاہ سے نکل کر باتھ روم کی طرف آ رہی تھی تو قادر خان اور جبران کس پوزیشن میں اور کیسے سوئے ہوئے تھے؟ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی
ایک ساتھ کنگ سائز پلنگ پر سوتے تھے۔ اس پلنگ کے ساتھ ہی بچے کے لیے کھٹولا قسم کی ایک چھوٹی چارپائی بھی بچھائی جاتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس پلنگ اور کھٹولا چارپائی کا حشر دیکھا تھا۔ وہ دونوں رزق آتش بننے کے بعد راکھ کے ڈھیر میں بدل گئے تھے۔ شکیلا سے یہ پوچھنے کی ضرورت تھی کہ جب وہ کمرے سے نکلی تو شیر خوار بچہ اپنے کھٹولے میں سو رہا تھا یا پھر بڑے پلنگ پر۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ گھی والا ڈبہ اس کے بیڈ روم میں کس مقصد سے لایا گیا تھا، اور یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ باتھ روم کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگنے کی کیا حقیقت تھی۔ اس نے چیخ کر ولایت بی بی کو اپنے پاس بلایا تھا کہ دیکھو کس کمبخت نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی ہے۔ میں شکیلا سے وہ تمام سوالات پوچھنا چاہتا تھا جنہوں نے میری سوچ کا تہبالہ کر رکھا تھا۔ ویسے اب تک کی تفتیش سے میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ وہ آتش زدگی کا کوئی عام سا واقعہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے مجھے کسی گہری سازش کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ کون سی اور کس کی سازش، یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا تھا۔ فی الحال میں نے اپنے ذہن میں 2 ناموں کو سرخ دائرے کے اندر مقید کر لیا تھا۔ ان میں ایک نام تھا نادر خان کا اور دوسرا نام شکیلا کا۔ نادر خان کا لاکٹ مجھے جائے و کنواں پر پڑا ہوا ملا تھا۔ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ آیا واقعی اس کا لاکٹ کھو گیا تھا۔ اگر اس سوال کا جواب نہیں تصور کر لیا جاتا تو نادر خان کی شخصیت شک کے دائرے کے اندر بند ہو کر رہ جاتی تھی، اور اگر اس سوال کا جواب ہاں سمجھ لیا جاتا تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ مذکورہ لاکٹ کسی ایسے شخص نے چرایا تھا جو اس حادثے کا ذمہ دار ہے۔ لاکٹ کو جائے واردات پر پھینک کر نادر خان کو اس حادثے میں ملوث کرنے کی سازش کی گئی تھی، اور ایسا کردار فی الحال شکیلا کی جانب اشارہ کرتا تھا۔ مگر اس صورت میں ایک انتہائی خطرناک سوال سر اٹھا کر کھڑا ہو جاتا تھا، کیا کوئی عورت اتنی شک القلب ہو سکتی ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایسی سازش بن ڈالے جس میں وہ اپنے 2 سال کے معصوم اور شیر خوار بچے کو بھی جلا ڈالے؟ دل و دماغ اس سوال کا جواب نفی میں دیتے تھے، اور یہی بات میرے ذہن کو سب سے زیادہ الجھا رہی تھی۔ ہم زیریں منزل پر پہنچ چکے تھے اور اس کمرے میں بھی آ بیٹھے تھے جہاں سے اٹھ کر تھوڑی دیر پہلے اوپر گئے تھے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ نادر خان نے ملازمین سے پوچھنے کے بعد مجھے بتایا، تھانے دار صاحب چھوٹی امی اس وقت گہری نیند میں ہے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ سو رہی ہے یا بے ہوش ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ میں نے نادر خان اور شکیلا کے حوالے سے اپنے ذہن میں جو ستیلی فضا قائم کی تھی، نادر خان کا حالیہ رویہ اس کی نفی کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ اپنی ستیلی ماں کے لیے خاصا پریشان تھا، اور اس کی صحت کی بحالی کے لیے وہ شکیلا کو فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس کا یہ عمل میری سوچی ہوئی مخصوص فضا سے لگا نہیں کھاتا تھا، اور یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی۔ کیا میں شکیلا کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے نادر خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تعاون آمیز انداز میں بولا، ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ میں نادر خان کی معیت میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں ایک بستر پر شکیلا گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا پورا بدن گرم لحاف میں ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ کھلا ہوا تھا۔ خوابیدہ چہرے کے خد و خال نے مجھے بتا دیا وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ میں نے لحاف کے بغیر مشاہدے سے اندازہ لگایا کہ وہ زندہ تھی، تاہم اس کی سانس بہت مدھم چل رہی تھی۔ یہ بتانا مشکل نہیں تھا کہ اس وقت گہری نیند میں ہے یا صدمہ کی زیادتی نے اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ ولایت بی بی شکیلا کی نگرانی اور دیکھ بھال پر مامور تھی۔ اس نے نہایت ہی دکھی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، بی بی جی کی حالت ٹھیک نہیں۔ میں نے اب تک بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی ہے۔ خامد اور بچے کے غم نے ان کا دماغ الٹ کر رکھ دیا۔ اس گھر پر تو اچانک ہی قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ وہ اپنی فہم و فراست کے مطابق حالات کا بالکل درست تجزیہ کر رہی تھی۔ میں نے اس کے تبصرے پر کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور نادر خان سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، میں نے تمہاری کوٹھی کے باہر دیوار کے ساتھ ایک گرے فورڈ کار کھڑی دیکھی ہے، کیا وہ تمہاری ہی گاڑی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، وہ ہماری ہی گاڑی ہے۔ تم فوراً جاؤ، اس گاڑی میں ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ میں نے اس سے کہا، تمہاری چھوٹی امی کی حالت ایسی نہیں کہ اسے کسی ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچایا جائے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے حیرت ہے ابھی تک کسی ڈاکٹر کو یہاں کیوں نہیں بلایا گیا۔ نادر خان نے کہنا چاہا، وہ جناب حادثہ رات کے آخری پہر، لیکن میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، آتش زدگی کا واقعہ رات 3 سوا 3 بجے پیش آیا تھا، لیکن ہم تو دن چڑھے یہاں پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے تمہیں کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ میرا لہجہ ڈانٹ آمیز تھا۔ نادر خان ندامت بھرے انداز میں بولا، بس جی، اس پریشانی نے تو مت ہی مار کر رکھ دی ہے۔ ہوش ٹھکانے پر ہوتا تو دھیان ادھر بھی جاتا۔ پھر وہ سر کو نفی میں جھٹکتے ہوئے بولا، میں ابھی جاتا ہوں جناب، اور فٹافٹ ڈاکٹر صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ نادر خان وہاں سے رخصت ہونے لگا تو غلام حسین بھی اس کے پیچھے لپکا، لیکن نادر نے اسے روک دیا، تم ادھر ہی گھر میں رہو، میں ابھی اچھی خاصی ڈرائیونگ کر لیتا ہوں۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ غلام حسین متوفی قادر خان کے لیے
ڈرائیونگ کرتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک عرصے سے ان کے ہاں ملازم تھے۔ پہلے قادر خان ماڈل کالونی میں رہتا تھا۔ جب شہر کے مضافات میں فرید ٹاؤن آباد ہونے لگا تو اس نے جدید رہائشی منصوبے میں پلاٹ خرید کر اپنے لیے ایک 2 منزلہ عالی شان کوٹھی تعمیر کرا لی تھی۔ یہ کوٹھی ویسے تو بالکل تیار تھی، تاہم اندرونی آرائش و زیبائش کا کچھ کام باقی تھا۔ انہیں اس کوٹھی میں شفٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ زیر نظر واقعہ ان دنوں کا ہے جب میرے DSP بننے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا، لہذا اس زمانے میں مجھے شہروں اور ان کے مضافات کے تھانوں میں بھی تعینات کیا جاتا رہا۔ میرے خیال میں اس وضاحت کے بعد تو آپ کی ذہنی الجھن دور ہوگی یقیناً آپ کا جواب ہوگا ہاں۔ تو آئیں واپس چلتے ہیں جہاں سے آتش زدگی والے موجودہ کیس کا رابطہ ٹوٹا تھا۔ نادر خان کے جانے کے بعد مجھے اچھا موقع مل گیا تھا کہ ان ملازم میاں بیوی کا بیان بھی لے لوں۔ ولایت بی بی مصر تھی کہ وہ اپنی بی بی جی کو تنہا چھوڑ کر مجھے کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دے گی، لہٰذا میں نے اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کمرے کا دروازہ کھولے جہاں شکیلہ بے خبری کی نیند سو رہی تھی، اور میں کرسی ڈال کر اس کے قریب ہی کمرے سے باہر بیٹھ جاتا ہوں۔ غلام حسین کو بھی میری تجویز پسند آئی اور وہ بھی میرے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھ گچھ کے سلسلہ کلام کا آغاز غلام حسین ہی سے کیا۔ غلام حسین کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی، رنگ گندمی، قد درمیانہ اور جسم مائل و فربہی۔ اس نے خاصی صحت مند مونچھیں پا رکھی تھیں۔ اس بات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ وہ ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ غلام حسین اس کی بیوی ولایت بی بی کو متوفی قادر خان کے پاس ملازمت کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے۔ گھر کا سارا کام کاج انہوں نے مل کر بانٹ کر اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ غلام حسین ڈرائیونگ کرتا تھا، گھر میں موجود پودوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور سودا سلف لانا بھی اسی کے فرائض میں شامل تھا۔ اس کی بیوی صفائی ستھرائی اور دھلائی کے علاوہ کھانا پکانے کے دوران شکیلہ کا ہاتھ بٹاتی تھی اور دیگر اوپر کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتی تھی۔ میں نے 10 منٹ تک گھما پھرا کر غلام حسین سے مختلف سوالات کیے، لیکن کام کی کوئی بات میرے سامنے نہ کی۔ گزشتہ رات وہ حسب معمول 9 بجے کے قریب سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا تھا اور جلد ہی اسے نیند بھی آ گئی تھی۔ پھر اس کی آنکھ ولایت بی بی کے جگانے پر ہی کھلی۔ بیوی نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں اسے اطلاع دی تھی کہ اوپر بی بی کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ اس کے بعد دونوں ہی مل کر نادر خان کو جگانے گئے تھے اور آخر کار وہ تینوں زینے کے راستے گھر کی بلائی منزل پر جا پہنچے تھے۔ غلام حسین کے بیان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو مجھے پہلے سے معلوم نہ ہو، لہٰذا میں نے اسے فارغ کر دیا۔ اب ولایت بی بی کی باری تھی۔ میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ولایت بی بی کی عمر کا اندازہ میں نے 35 سال کے قریب لگایا۔ وہ گہرے سانولے رنگ کی ایک پستہ قامت عورت تھی۔ اس کے ہاتھ بہت چھوٹے چھوٹے اور پلپلے سے تھے۔ آنکھوں میں بڑی تیزی اور تراری پائی جاتی تھی۔ اس کے بالوں کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وقت سے پہلے سفید ہو جانے والے سر کو اس نے خضاب کے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ غلام حسین کسی کام سے اٹھ کر کہیں چلا گیا تو میں نے ولایت بی بی کا انٹرویو شروع کر دیا۔ تم لوگوں کو اس گھر میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس گھر میں آئے ہوئے تو ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں، ولایت بی بی نے جواب دیا۔ پہلے ہم ماڈل کالونی والے گھر میں رہتے تھے۔ قادر خان کے پاس ملازم ہوئے ہمیں کوئی 5 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے قادر خان نے دوسری شادی کر رکھی ہے، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ نادر نے مجھے بتایا ہے کہ شکیلہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ کیا نادر خان کی سگی ماں بھی زندہ ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ نادر خان کی سگی ماں کا نام صابرہ بیگم تھا۔ جب ہم ماڈل کالونی والے گھر میں تھے تو اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ کوئی 3 ساڑھے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر افسوسناک انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا، بیچاری بہت اچھی عورت تھی۔ آخری دنوں میں اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں رہا تھا، ہر وقت پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ پھر ایک روز مکان کی چھت سے نیچے گر گئی اور وہیں فرش پر پڑے پڑے اس نے جان دے دی۔ آہ، کتنی حسرتناک موت ہوئی تھی اس کی بھی۔ ولایت بی بی ایک دم افسردہ ہوگی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ مرحومہ صابرہ بیگم سے گہری جذباتی وابستگی رکھتی تھی۔ ولایت بی بی کی زبانی جو حالات میرے علم میں آ رہے تھے وہ خاصے دلچسپ اور انکشاف انگیز تھے۔ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا قادر خان نے صابرہ بیگم کی زندگی میں دوسری شادی کر لی تھی؟ جواب دینے سے پہلے اس نے لمحہ بھر سوچا، پھر بولی، میرا تو خیال ہے صاحب جی نے بڑی بی بی جی کی موت سے پہلے ہی چھوٹی بی بی سے شادی کر رکھی تھی، لیکن چھوٹی بی بی جی ہمارے گھر میں بڑی بی بی جی کی موت کے بعد ہی آئی ہیں۔ اوہ، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر نہایت ہی رازدانہ انداز میں استفسار کیا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو میرے خیال میں صابرہ بیگم کو اپنے شوہر کی دوسری شادی کا علم ہو گیا ہوگا اور شاید اس کی دماغی صحت بھی اسی سبب خراب ہوئی تھی۔ جی میرا بھی یہی خیال ہے، اس نے چکنا نظر سے بستر پر سوئے ہوئے شکیلہ کی طرف دیکھنے کے بعد کہا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے قادر خان نے اپنی دوسری شادی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی تھی؟ ایسا اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد چھپ کر دوسری شادی کر لیتے ہیں اور اس شادی کو ایک راز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب یہ راز افشا ہوتا ہے تو بڑی تباہی مچتی ہے۔ مجھے یہاں بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا تھا۔
حالات سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نادر خان نے مجھے بتایا ہے وہ صرف 2 بہن بھائی ہیں، فردوس اس سے بڑی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ادھر محلہ اسلام پورہ میں رہتی ہے، جبکہ غیر شادی شدہ نادر خان اپنے باپ کے ساتھ اس کوٹھی میں رہ رہا ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، نادر خان اور فردوس نے قادر خان کی دوسری شادی پر کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟